بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطب الدین ایبک کو ایک تاجر ترکستان سے نشاپور لایا اور قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز کو بیچ دیا۔ قاضی فخر الدین امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ قاضی صاحب نے ان کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی۔ قاضی صاحب کی وفات کے بعد ایک تاجر نے قطب الدین کو تحفے کے طور پر سلطان شہاب الدین کو پیش کر دیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ قطب الدین گھڑ سواری کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے اسی فن کے ذریعے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنایا اور بادشاہ کا قرب پایا۔ قطب الدین کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے درباریوں نے اسے ایبک کہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ایبک اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ قطب الدین نے بادشاہ کی دل و جان سے خدمت کی اور امراء میں شامل ہو گیا۔ 1192 عیسوی میں جب سلطان شہاب الدین نے دہلی اور اجمیر کے راجاؤں کو شکست دی تو کہرام اور سمانہ کا علاقہ قطب الدین کے حوالے کر دیا۔ جلد ہی میرٹھ کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد قطب الدین دہلی پر حملہ آور ہوا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور قطب الدین نے ہندوؤں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ 1193 عیسوی میں نہروالا کے راجا جیتواں نے مسلمانوں کے قلعہ ہانسی کا محاصرہ کر لیا۔ قطب الدین کا لشکر قلعہ ہانسی کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچا اور جیتواں کو شکست دی۔ ایبک نے 1194 عیسوی میں کول کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی سال شہاب الدین غوری لشکر لے کر بنارس فتح کرنے کے لیے نکلا تو قطب الدین بھی غوری کے لشکر میں شامل ہو گیا اور ہر اول دستہ بنا۔ بنارس کا راجہ جے چند مقابلے میں آیا تو قطب الدین نے راجہ جے چند کو قتل کر دیا اور ہندوؤں کے لشکر کو شکست دی۔ جب غوری کا لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو بادشاہ عظیم الشان فتح دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ قطب الدین نے بنارس سے لے کر بنگال تک کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ شہاب الدین نے بنارس کی حکومت حسام الدین کے سپرد کی اور 4000 اونٹوں کا قافلہ جن پر مال غنیمت کے ہیرے موتی جواہرات لدے ہوئے تھے لے کر غزنی پہنچا اور جاتے ہوئے ایک نایاب سفید ہاتھی قطب الدین کو تحفے میں دے کر گیا اور ساتھ ہی ایک فرمان کے ذریعے اسے اپنا فرزند قرار دیا۔ جب شہاب الدین واپس غزنی چلا گیا تو راجہ ہیمراج نے اجمیر پر حملہ کر دیا اور دوسری طرف چھترائے دہلی پر حملہ آور ہوا۔ دونوں لشکروں کو شکست دینے کے بعد قطب الدین نہروالا کی طرف چل دیا۔ راجہ جیتواں مقابلے میں آیا اور لقمۂ اجل بن گیا، جبکہ راجہ بھیم دیو نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ 1196 عیسوی میں شہاب الدین قلعہ بیانہ کی تسخیر کے لیے ہندوستان آیا، جہاں قطب الدین کا لشکر بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ قلعہ بیانہ فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے اس کا کنٹرول ترکی غلام بہاؤالدین تغرل کے ہاتھوں میں دے دیا۔ قطب الدین یہاں سے گوالیار چل دیا اور اسے بغیر جنگ کے فتح کر لیا۔ اس کے بعد نتران کے راجپوتوں سے مارکا پیش آیا، جہاں قطب الدین کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا اور قطب الدین کے لشکر کو شکست ہوئی۔ قطب الدین واپس اجمیر آ گیا تو نتران کے ہندوؤں نے راجہ نہروال سے مل کر اجمیر کا گھراؤ کر لیا۔ محاصرہ لمبا ہو گیا تو شہاب الدین نے قطب الدین کی مدد کے لیے غزنی سے لشکر بھیجا، جس کی خبر سنتے ہی ہندو راجاؤں نے میدان چھوڑ کر جانا شروع کر دیا۔ 1192 عیسوی میں قطب الدین کے لشکر نے گجرات پر چڑھائی کر دی اور گجرات فتح کر کے دہلی واپس آ گیا۔ 1203 عیسوی میں قلعہ قلنجر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ایک لمبے محاصرے کے بعد قلنجر بھی فتح ہو گیا اور اس کے بعد مہوا اور بدایوں کا قلعہ بھی تسخیر کر لیا گیا۔ 1206 عیسوی میں گکھروں کے خلاف مارکے میں قطب الدین نے اہم جوہر دکھائے۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد 1206 عیسوی میں
لاہور میں قطب الدین کی تاجپوشی کی گئی۔ شہاب الدین کی موت پر غزنی کی حکومت تاج الدین یلدوز کے ہاتھوں میں آئی تو اس نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی جس میں یلدوز کو شکست ہوئی اور غزنی پر بھی قطب الدین ایبک کا قبضہ ہو گیا، لیکن بعد میں یلدوز نے غزنی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قطب الدین ایبک نے وسطی ایشیائی ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے تاج الدین کی بیٹی سے شادی کر لی اور اپنی بیٹی کی شادی ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ سے کروا دی۔ قطب الدین ایبک کے دور میں انصاف کا بول بالا ہوا اور ہر صوبے میں قاضی مقرر کیے گئے، مجرموں کو سخت سزائیں دی جاتی، اس لیے معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ احکام شریعت کو پورا کرنے کے لیے لگان، جو پہلے کل پیداوار کا 5واں حصہ لیا جاتا تھا، کو کم کر کے کل پیداوار کا 10واں حصہ کر دیا گیا، جس سے رعایا میں خوشحالی آئی۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے قطب الدین ایبک کے انصاف کا ایک اہم واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ شکار کھیلتے ہوئے قطب الدین ایبک نے تیر چلایا، وہ تیر ایک نوجوان کے جا لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ قطب الدین نے خود کو قاضی کے سامنے پیش کر دیا اور عدل کا طلبگار ہوا۔ لڑکے کے غریب ماں باپ نے جب بادشاہ کے عدل و انصاف کو دیکھا تو قطب الدین کو معاف کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ قاضی نے کہا، اے بادشاہ، اگر بوڑھے ماں باپ تجھے معاف نہ کرتے تو میں انصاف کے سارے تقاضے پورے کرتا۔ اس پر بادشاہ نے خنجر نکال کر کہا، اگر تو انصاف کے تقاضے پورے نہ کرتا تو اس خنجر کی خوراک بن جاتا۔ قطب الدین کی ہندوستان پر خود مختار حکومت کا دورانیہ 1206 عیسوی سے 1210 عیسوی تک ہے۔ دہلی کی خوبصورت مسجد قوت الایمان اور قطب مینار قطب الدین کے دور کی اہم تعمیرات ہیں۔ 1210 عیسوی میں لاہور میں گھوڑے پر پولو کھیلتے ہوئے گھوڑا کنٹرول سے باہر ہو گیا اور قطب الدین ایبک گھوڑے سے گر کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلطان ایبک کا مقبرہ انارکلی بازار کے پہلو میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن و جمال، خوبصورتی، جوانمردی، فہم و فراست اور خودداری بچپن ہی میں التمش کے چہرے پر عیاں تھی، اس لیے التمش کا باپ التمش کو باقی بیٹوں پر فوقیت دیتا تھا اور اس پر خاص شفقت کا اظہار کرتا، لیکن باپ اور بیٹے کی یہ محبت باقی بھائیوں سے برداشت نہ ہوئی اور وہ التمش کے لیے برادران یوسف ثابت ہوئے۔ انہوں نے التمش کو ایک سوداگر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ بچپن میں غلامی کی حالت میں التمش کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ اس کے ایک سوداگر مالک نے اسے پیسے دے کر انگور لینے بازار بھیجا۔ التمش سے پیسے گم ہو گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک فقیر کو اس پر بہت ترس آیا اور اس نے انگور خرید کر التمش کو دے دیے اور کہنے لگا کہ یاد رکھ، جب تو بادشاہ بنے گا تو فقیروں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی اچھا سلوک کرے گا جیسا آج میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے بادشاہ بننے کے بعد التمش ہمیشہ ہی غریبوں اور یتیموں پر خاص مہربان رہا اور ان کی دل و جان سے خدمت کرتا رہا۔ البری قبیلے کے سردار عالم خان کا بیٹا التمش مختلف سوداگروں کے ہاتھوں بیکتا ہوا غزنی پہنچا تو غزنی میں اس کے حسن و جمال اور فہم و فراست کا چرچا عام ہوا۔ قطب الدین ایبک نے اسے خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی بڑی اچھی طرح پرورش کی۔ ایبک نے گوالیار کا قلعہ فتح کر کے التمش کو اس کا حاکم بنا دیا۔
1206 عیسوی میں جب شہاب الدین غوری گکھروں کے مقابلے میں لاہور آیا تو اس مارکے میں التمش نے جرت اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ شہاب الدین اس کا گرویدہ ہو گیا، اور شہاب الدین کی سفارش پر ایبک نے التمش کو آزادی کا پروانہ لکھ دیا۔ 1210 عیسوی میں قطب الدین ایبک کی وفات پر اس کا بیٹا آرام شاہ جانشین ہوا، لیکن وہ حکومت کے اہل نہیں تھا۔ 1 سال کے اندر ہی ملک میں طوائف الملوک کی اپنے عروج پر پہنچ گئی، سلطنت زوال پذیر ہوئی، اور ناصر الدین قباچہ نے ملتان، اچ، بکھر اور شیوران نامی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ بنگال کے خلجی عمرا نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ ہندو راجاؤں میں بھی خود مختاری کا شوق پیدا ہو گیا۔ سرحدوں پر فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکنے لگے۔ بادشاہ کی نااہلی سے پریشان ہو کر امیر علی اسماعیل اور امیر داؤد ویلمی نے سلطنت پر قطب الدین ایبک کے داماد شمس الدین التمش کا قبضہ کروا دیا۔ آرام شاہ نے 1 سال سے بھی کم عرصہ حکمرانی کی۔ 1211 عیسوی میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا اور شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ سب امیروں نے التمش کی اطاعت قبول کر لی، لیکن جامداروں کا سردار سرکش ہوا اور مقابلے پر اتر آیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی جس میں التمش کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد التمش کے لشکر نے راجہ اڈیسہ کی بغاوت کچلنے کے لیے جالور کا رخ کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ 1216 عیسوی میں غزنی کے حکمران تاج الدین یلدوز نے تھانی سر اور پنجاب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب کی بار التمش خاموش نہ بیٹھا اور لشکر لے کر نکل کھڑا ہوا۔ دونوں لشکر ترائن کے میدان میں آمنے سامنے آئے۔ زبردست جنگ ہوئی اور یلدوز کے لشکر کو شکست ہوئی، اور یلدوز کو گرفتار کر کے بدایوں کے قلعے میں قید کر دیا گیا اور وہ اسی قید کی حالت میں فوت ہوا۔ 1217 عیسوی میں التمش کا ہم زلف ناصر الدین قباچہ لشکر لے کر پنجاب پر حملہ آور ہوا۔ دریائے چناب کا کنارہ جنگ کا مرکز بنا اور قباچہ کا لشکر شکست سے دوچار ہوا۔ اگلے سال پھر دونوں کے لشکر آمنے سامنے آئے اور ناصر الدین قباچہ کو دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان آندھی اور طوفان کی طرح ہر طرف تباہی پھیلا رہا تھا۔ 1221 عیسوی میں خوارزم شاہ چنگیز خان کے لشکر سے خوفزدہ ہو کر لاہور میں پناہ گزین ہوا۔ جہاں التمش نے اس پر حملہ کر دیا تو خوارزم شاہ ہندوستان کی حدود سے باہر نکل گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی کی سلاطین دہلی سیریز۔ التمش نے خلجی سرداروں کو شکست دے کر لکھنؤ میں بھی اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا اور اپنے بڑے بیٹے کو ناصر الدین کا خطاب دے کر اسے لکھنؤ کا حاکم مقرر کر دیا۔ التمش کے بیٹے ناصر الدین نے غیاث الدین خلجی کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ اسی دوران التمش ناصر الدین قباچہ پر حملہ آور ہوا اور قلعہ اچ کا محاصرہ کر لیا۔ قباچہ نے فرار کی راہ اختیار کی اور بکر سے بھاگتے ہوئے دریا میں سیلاب کی نظر ہو گیا۔ یہ خبر ملتے ہی التمش قباچہ کے تمام مقبوضہ علاقوں پر قابض ہو گیا۔ 1226 عیسوی میں التمش نے رتن پور کا علاقہ فتح کر لیا اور 1229 عیسوی میں خلافت عباسیہ نے التمش کے لیے امامہ خلافت بھیجا، جس کی التمش نے پوری تکریم کی اور بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ 1230 عیسوی میں
التمش کا بیٹا ناصرالدین فوت ہو گیا اور لکھنؤ میں سازشیں جنم لینے لگی۔ رنج و الم کے باوجود التمش نے لکھنؤ کا رخ کیا اور تمام ہنگامے ختم کر دیے اور ملک علاء الدین کو لکھنؤ کا حاکم مقرر کر کے دہلی واپس آ گیا۔ 1232 عیسوی میں التمش گوالیار پر حملہ آور ہوا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ 1 سال تک گوالیار کا سخت محاصرہ کیے رکھا۔ ایک رات گوالیار کا ہندو راجا دیوبل چپکے سے قلعے سے فرار ہو گیا۔ راجا کے فرار کے بعد قلعے کے گیٹ کھول دیے گئے اور قلعے پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1234 عیسوی میں التمش نے مالودہ اور اجین فتح کرنے کے بعد مہاکال کے مندر کا رخ کیا۔ اس مندر کی تعمیر میں 300 سال صرف ہوئے تھے اور اس کی دیواریں 100 گز تک بلند تھی۔ مہاکال مندر کی تسخیر سے مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے نوادرات لگے۔ اجین سے واپسی پر التمش بیمار ہو گیا اور 1236 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ التمش کو حوض بنانے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ حوض کے لیے مختلف جگہیں دیکھتا رہا لیکن اسے کوئی جگہ پسند نہ آئی۔ ایک رات التمش سویا ہوا تھا کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر ارشاد فرمانے لگے کہ اے التمش اس جگہ حوض بنا، اور وہاں آپ کے گھوڑے نے پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ التمش جب اس مقام پر صبح کو پہنچا تو دیکھا کہ وہاں چشمہ جاری تھا۔ التمش نے اسی مقام پر حوض بنایا جو حوض شمسی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تیار تھا اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑی تھی۔ آپ کا خلیفہ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں یہ 4 خصوصیات موجود ہوں۔ نمبر 1، اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، غیر محرم پر کبھی بری نگاہ نہ ڈالی ہو۔ نمبر 4، عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ یہ سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا اور کوئی شخص سامنے نہ آیا کہ اچانک ایک شخص روتا ہوا سامنے آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھ میں یہ 4 خصوصیات موجود ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خود تو فوت ہو گئے ہیں لیکن جاتے جاتے مجھے رسوا کر گئے ہیں۔ لوگوں کی حیرانی اس وقت اپنے انتہا کو پہنچی جب دیکھا کہ وہ شخص بادشاہ وقت شمس الدین التمش تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ التمش نے 1228 عیسوی میں اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو بدایوں کے قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب گوالیار فتح ہوا تو لاہور کی حکومت بھی رکن الدین فیروز شاہ کے سپرد کر دی گئی۔ 1236 عیسوی میں جب التمش فوت ہوا تو دہلی کی تخت نشینی بھی اس کے بیٹے فیروز شاہ کا مقدر بنی۔ حکمرانی جہاں بہادروں کو بہادری کے مواقع فراہم کرتی ہے وہیں عیاشوں کو عیاشی کے پورے سامان سے لیس کر دیتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بہادروں کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے جبکہ عیاشوں کا تذکرہ کراہت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رکن الدین فیروز شاہ کے اقتدار میں آتے ہی محل بنڈوں اور گویوں کا مرکز بن گیا۔ رقص و سرود اور مے کشی کی محفلیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔
بادشاہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر پینے پلانے میں غرق ہو گیا اور عیاشی میں مبتلا ہو گیا، اور تمام حکومتی امور رکن الدین کی ماں اور التمش کی لونڈی شاہ ترکان کے ہاتھ میں آ گئے، جو ایک کینہ پرور عورت تھی جس نے بادشاہ کی عیش کشی اور امور سلطنت سے بے تعلقی کا پورا فائدہ اٹھایا، اور التمش کی نکاحی بیویوں کو یا تو قتل کر دیا یا پھر ذلیل و رسوا کر کے محل سے نکال دیا، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کو بھی قتل کر دیا۔ ان حالات میں بغاوتوں کا سر اٹھانا ایک فطری امر تھا، لہذا سب سے پہلے اودھ کے حاکم بادشاہ کے چھوٹے بھائی غیاث الدین محمد نے بادشاہ فیروز شاہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ بدایوں لاہور، ملتان اور ہانسی میں بھی علم بغاوت بلند کر دیا گیا۔ ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے فیروز شاہ لشکر لے کر نکلا۔ لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ التمش کے عہد کے مشہور امرا لشکر سے علیحدہ ہو کر واپس دہلی آ گئے اور التمش کی بڑی بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت نشین کر دیا، جس نے رکن الدین کی ماں شاہ ترکان کو گرفتار کر لیا اور لشکر تیار کر کے رکن الدین سے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ کلوکھری جنگ کا مرکز بنا، رکن الدین کو عبرتناک شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا اور اسی عالم اسیری میں وہ فوت ہوا۔ حکمرانی کی تمام صلاحیتیں رضیہ سلطانہ میں موجود تھیں۔ عقل و فہم اور حسن تدبیر و سیاست کے لحاظ سے رضیہ سلطانہ اپنے عہد کے بہترین مردوں کا جواب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا باپ التمش بھی اس کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا اور اسے اپنے بیٹوں پر فوقیت دیتا تھا۔ 1237 عیسوی میں رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی اور اپنے باپ کے عہد کے سارے قاعدے، ضابطے، اصول اور قوانین دوبارہ نافذ کر دیے۔ رضیہ نے اپنے باپ کی پوری پیروی کی اور جود و سخا کو اپنا شعار بنایا۔ کچھ عمرا نے رضیہ کو ایک کمزور عورت سمجھتے ہوئے علم بغاوت بلند کیا، لیکن رضیہ نے ان سب بغاوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور ساری بغاوتیں کچل ڈالیں۔ رضیہ نے حکومت مضبوط بنیادوں پر مستحکم کی اور بڑے عہدے مشہور اور قابل عمرا کے سپرد کر دیے۔ سلطنت کے بڑے عمرا رضیہ سلطان سے شادی کے خواہشمند تھے، کیونکہ ایسی صورت میں اختیار انہی کے ہاتھوں میں آ جاتا، لیکن رضیہ سلطان کو ایک حبشی یاقوت پسند آ گیا۔ رضیہ نے اسے ترقی دے کر امیر الامراء بنا دیا۔ اس طرح اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ سلطنت کے دوسرے امراء کے لیے ایک حبشی کے ہاتھ میں اتنا زیادہ اختیار آ جانا قابل قبول نہ تھا، لہٰذا یاقوت حبشی کو امیر الامراء بنانا اختلافات کا باعث بنا اور 1239 عیسوی میں لاہور میں علم بغاوت بلند کر دیا گیا۔ لیکن جب رضیہ لشکر لے کر لاہور پہنچی تو اعزاز الدین نے مقابلے میں آنے کی بجائے دوبارہ اطاعت قبول کر لی، تو خوش ہو کر رضیہ نے ملتان کا قلعہ بھی اعزاز الدین کے حوالے کر دیا۔ دوسری بغاوت بتھنڈا کے حاکم ملک التونیہ کی طرف سے ہوئی، جسے یاقوت حبشی ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ رضیہ لشکر لے کر بتھنڈا کی طرف چل دی، لیکن راستے میں ترکی عمرا نے چھاپہ مار کر یاقوت حبشی کو قتل، جبکہ رضیہ کو گرفتار کر کے بتھنڈا کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور دہلی کا تخت معز الدین بہرام شاہ کے سپرد کر دیا۔ دوران نظر بندی
رضیہ نے بتھنڈا کے حاکم ملک التونیہ سے شادی کر لی۔ رضیہ نے کھکھروں اور جاٹوں کو ساتھ ملا کر لشکر تیار کیا اور دہلی کی طرف چل دی۔ بہرام شاہ کا لشکر اعزاز الدین کی سربراہی میں مقابلے پر آیا اور رضیہ کو شکست دے کر بتھنڈا میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن جلد ہی رضیہ نے دوبارہ دہلی پر لشکر کشی کر دی اور ملک التونیہ سمیت اس جنگ میں ماری گئی۔ رضیہ نے 3 سال تک حکومت کی اور 1240 عیسوی میں قتل ہوئی۔ اب دہلی کا تخت ظاہری طور پر تو معز الدین بہرام شاہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کی حیثیت شطرنج کے بادشاہ سے زیادہ نہ تھی۔ عملی طور پر اقتدار الپتگین اور نظام الملک کے ہاتھ میں تھا۔ الپتگین بادشاہ کی بہن سے شادی کر کے شاہی خاندان کا حصہ بن گیا۔ الپتگین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ دیکھ کر معز الدین بہرام شاہ نے الپتگین کو قتل کروا دیا۔ حملہ تو نظام الملک پر بھی کروایا گیا، لیکن وہ صرف زخمی ہوا۔ 1242 عیسوی میں چنگیزی منگولوں نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ حاکم لاہور ملک کراکش فرار ہو کر دہلی آ گیا۔ بہرام شاہ نے لشکر تیار کیا اور نظام الملک کی سربراہی میں لاہور روانہ کر دیا۔ راستے میں نظام الملک نے شاہی امراء کو بادشاہ سے متنفر کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور اس نے بادشاہ کو خط لکھا کہ ان منافق سرداروں کے ساتھ کام کرنا دشوار ہے، یا تو آپ خود آ کر لشکر سنبھال لیں یا پھر مجھے اجازت دیں کہ جو چاہوں انہیں سزا دوں۔ اس کے جواب میں بادشاہ نے معصومیت سے جواب دیا کہ کوئی شک نہیں کہ تمہارے ساتھی امراء قتل کے مستحق ہیں، لیکن فی الحال ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ اور اس مہم سے فراغت حاصل کر لو۔ اس کے بعد ان کی بدعمالیوں کی سزا انہیں واپسی پر دے دی جائے گی۔ نظام الملک نے بادشاہ کا یہ پیغام امیروں کو پڑھ کر سنا دیا۔ امراء یہ خط پڑھ کر ناراض ہو گئے اور لشکر واپس لے کر معز الدین بہرام شاہ کو معزول کرنے کے لیے دہلی پر حملہ آور ہوئے اور بادشاہ کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ معز الدین بہرام شاہ کا دور حکومت صرف 2 سال ہے۔ 1242 عیسوی میں رکن الدین فیروز شاہ کا بیٹا علاء الدین مسعود تخت نشین ہوا۔ نظام الملک کو وزیر جبکہ ملک کراکش کو امیر حاجب بنا دیا گیا۔ نظام الملک کی منمانی جب حد سے بڑھنے لگی تو دوسرے امراء نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن کو امیر حاجب بنا دیا گیا اور ناگور، سندھ اور اجمیر کی حکمرانی اسے سونپ دی، جبکہ اپنے چچا ناصر الدین کو صوبہ بہرائچ اور جلال الدین کو کنوج کا حاکم بنایا۔ 1245 عیسوی میں چنگیزی منگولوں نے لکھنوتی پر حملہ کر دیا اور علاء الدین کے لشکر کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے۔ 1246 عیسوی میں منگولوں نے سندھ کے علاقے اچ کا محاصرہ کر لیا، لیکن علاء الدین کے لشکر نے انہیں یہاں بھی شکست دی۔ اس کے بعد بادشاہ عیاشی اور مے نوشی کا رسیا ہو گیا اور ظلم و ستم اور جائیدادوں کی ضبطی اس کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا۔ بادشاہ کی ان کبھی حرکتوں کی وجہ سے امراء اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ کے چچا ناصر الدین کو بہرائچ سے بلا کر تخت نشین کر دیا، جبکہ علاء الدین کو قید میں ڈال دیا۔ علاء الدین کی حکمرانی 1242 عیسوی سے 1247 عیسوی تک رہی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناصر الدین محمود ایسا بہادر اور دلیر حکمران تھا کہ اس نے نہ صرف 3 مرتبہ منگولوں کے حملہ آور لشکروں کو شکست دی، بلکہ غزنی اور اس کے گرد و نواح جہاں منگول پوری طرح قابض ہو چکے تھے پر حملہ کر کے غزنی کو منگولوں سے پاک کر دیا۔ ناصر الدین کے دور میں دور دراز کے غیر مسلم علاقوں کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے فتح کر لیا گیا اور سلطنت میں اٹھنے والی ہر بغاوت کا قلعہ کما کر دیا گیا، حتیٰ کہ ترکان چہلگانی کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا اور ان کو مختلف فتوحات کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناصر الدین نے 1246 سے 1266 عیسوی تک حکومت کی۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ التمش کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ناصر الدین محمود تھا، جس سے التمش کو بہت زیادہ پیار تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو التمش کے گھر ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ التمش نے اس کا نام بھی ناصر الدین محمود رکھ دیا، لیکن کچھ مورخین کا خیال ہے کہ چھوٹا ناصر الدین بڑے ناصر الدین کا بیٹا تھا، جو بڑے ناصر الدین کی وفات کے بعد پیدا ہوا، لہذا بیٹے کا نام بھی باپ کے نام پہ ناصر الدین محمود رکھ دیا گیا، لیکن زیادہ تر مورخین اسے التمش کا بیٹا ہی قرار دیتے ہیں۔ ناصر الدین محمود میں التمش والی ساری خصوصیات پائی جاتی تھی: غیر مسلموں کے خلاف فتوحات، زہد و تقوی اور عدل و انصاف میں ناصر الدین محمود نے اپنے باپ التمش کا خوب نام روشن کیا۔ ناصر الدین کے ایک غلام کا نام محمد تھا اور ناصر الدین اسے اسی نام سے پکارا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ناصر الدین نے اس غلام کو تاج الدین کے نام سے پکارا تو غلام بہت شرمندہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور بادشاہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن استفسار پر ناصر الدین نے بتایا کہ محمد نام میں بغیر وضو کے کیسے پکار سکتا ہوں؟ اس وقت میں بے وضو تھا، اس لیے تمہیں تاج الدین کہہ کے پکارا۔ جب علاؤدین کی بدعمالیاں اور ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ گئے تو 1246 میں امرائے سلطنت نے ناصر الدین محمود کو بہرائچ سے بلا کر تخت نشین کر دیا، جبکہ علاؤدین کو قید کر دیا گیا۔ ناصر الدین نے دوران حکومت اپنی ذاتی اخراجات کے لیے سرکاری خزانے سے کبھی ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کے نسخے لکھا کرتا اور انہی سے اپنی ضروریات پورے کرتا۔ اس کے گھر میں کوئی غلام اور خادم بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ التمش کا ایک محبوب غلام غیاث الدین بلبن تھا، جو التمش کا داماد بھی تھا، جو جرأت، بہادری اور معاملہ فہمی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ناصر الدین نے بلبن کو خان اعظم کا خطاب دیا اور اسے اپنا وزیر بنا لیا، جبکہ بلبن کے چچیرے بھائی شیر خان کو خان معظم کے لقب سے نوازا اور اسے ملتان اور پنجاب کا صوبے دار مقرر کر دیا۔ ان دنوں ہر طرف منگولوں کا طوطی بول رہا تھا، لیکن خان معظم منگولوں کے لیے آہنی دیوار ثابت ہوا اور انہیں ہندوستان آنے سے روکے رکھا۔ اس سے 1 سال پہلے جب منگول حملہ آور ہوئے تھے تو لاہور، ملتان، بٹھنڈا اور سندھ کے امیروں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ناصر الدین نے لشکر بھیج کر ملتان کے غدار امیروں کا قلعہ کما کروا دیا، جبکہ لاہور، سندھ اور بٹھنڈا کے امیر معزول کر کے انہیں دہلی بلا لیا اور وہاں نئے امیر مقرر کر دیے۔ 1247 عیسوی میں ناصر الدین نے کنوج فتح کر کے کڑا کا رخ کیا اور بلبن کے لشکر کو ہر اول دستہ بنایا۔ خان اعظم بلبن نے دمکی ملکی کے لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور قلنجر اور کڑے کے تمام مقبوضہ علاقے واپس لے لیے۔ 1248 عیسوی میں ناصر الدین کا لشکر بلبن کی سربراہی میں کوپ آیا اور میوات کے علاقے بھی فتح کر آیا۔ 1249 میں ناصر الدین نے بلبن کی بیٹی سے شادی کر لی۔ قلعہ ٹرور کا حاکم جاہر دیو تھا
اور اس نے پہاڑ کے اوپر قلعہ تعمیر کر رکھا تھا۔ جاہر دیو 5000 سواروں اور 1,00,000 پیادوں کا لشکر لے کر ناصر الدین کے مقابلے میں آیا۔ گھمسان کی جنگ کے بعد جاہر دیو فرار ہو گیا اور ناصر الدین نے قلعہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد چندیر اور مالودہ پر بھی اپنے امیر مقرر کر دیے۔ ناصر الدین کے حکم پر خان معظم یعنی شیر خان لشکر لے کر منگولوں پر حملہ آور ہوا اور انہیں غزنی میں شکست دے کر غزنی پر بھی ناصر الدین کی حکومت قائم کر دی۔ 1252 عیسوی میں ناصر الدین نے خان اعظم کو معزول کر کے ہانسی بھیج دیا اور عماد الدین ریحانی کو اس کے منصب پر فائز کر دیا۔ عماد الدین ریحانی نے ساری انتظامیہ تبدیل کر دی اور مختلف عہدوں پر اپنے آدمی مقرر کر لیے، لیکن 2 سال بعد ہی خان اعظم بلبن کو دوبارہ اپنے منصب پر واپس بلا لیا گیا۔ 1257 عیسوی میں کسلی خان اور کنلگ خان نے بغاوت کر دی اور دہلی کے کچھ امراء سے ساز باز کر کے دہلی پر حملہ آور ہوئے، لیکن ناصر الدین نے غدار امیر گرفتار کر لیے اور کسلی خان اور کنلگ خان بغیر لڑے واپس چلے گئے۔ 1257 میں منگولوں نے اچھ اور ملتان پر حملہ کر دیا، لیکن جب ناصر الدین کا لشکر ملتان پہنچا تو منگول بغیر لڑے واپس چلے گئے۔ 1259 عیسوی میں ناصر الدین محمود کے لشکر نے خان اعظم کی سربراہی میں کوہ پایا، رتن پور اور سوالک پر حملہ کیا۔ چونکہ یہ علاقہ دروں اور کھنڈروں پر مشتمل تھا، اس لیے 4 ماہ کی بھرپور کوشش کے باوجود بلبن اس علاقے کو پوری طرح فتح نہ کر سکا۔ چونکہ دشمن غاروں میں پناہ گزین ہو گیا تھا، خان اعظم نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص دشمن کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو 1 سپاہی کے بدلے اسے 2 سونے کے سکے انعام دیے جائیں گے۔ اس کا بلبن کو بڑا اچھا رزلٹ ملا۔ روز دشمن کے لشکریوں کا ڈھیر لگ جاتا، لہذا مجبوراً دشمن کو پناہ گاہیں چھوڑ کر سامنے آنا پڑا۔ دشمن نے بھی اپنی صف بندی کر لی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں بلبن نے دشمن کے 250 امراء کو زندہ گرفتار کیا اور عظیم الشان فتح سے ہمکنار ہوا۔ اسی سال ہلاکو خان کے سفیر بادشاہ سے ملنے آئے تو بادشاہ نے اپنی طاقت کا رعب ان پر بٹھانے کے لیے 50,000 سواروں، 2,00,000 پیادوں اور 2,000 ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ پورا محل ایسے چمک رہا تھا جیسے اسے سونے اور چاندی سے غسل دیا گیا ہو۔ ہلاکو کے سفیر بادشاہ کی طاقت سے پوری طرح مرعوب ہو کر واپس گئے۔ 1265 میں ناصر الدین بیمار ہوا اور 1266 میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ناصر الدین کی وفات کے بعد ایسا حکمران سامنے آیا جس کا دور دہلی کا سنہری دور کہلاتا ہے، کیونکہ دہلی کو اس سے پہلے ایسی شان و شوکت والا حکمران نصیب نہیں ہوا۔ ایک طرف تو اس نے زہد و تقوی کو اپنا شعار بنایا اور دوسری طرف اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے راجاؤں کو شرمندہ کر دیا۔ جی ہاں، یہاں بات کر رہے ہیں سلطان غیاث الدین بلبن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ التمش کے 40 لے پالک چہیتے بیٹوں کا گروہ ترکان چہلگانی یا ترکان خواجہ تراش کے نام سے مشہور ہوا۔ التمش کی موت پر سب متحد ہو گئے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کے امیر مقرر ہوئے۔ ان کا سلطنت پر اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ بادشاہ بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا تھا۔ انہوں نے التمش کی موت سے لے کر ناصر الدین کی موت تک 30 سالوں میں کئی بادشاہوں کی تخت نشینی کو چیلنج کیا، کچھ کو معزول اور کچھ کو قتل تک کر دیا۔
لیکن آہستہ آہستہ ان کی محبت بھی آپس میں کم ہونے لگی اور ہر کوئی اپنی اپنی طاقت کے نشے میں خود پرست اور خود سر ہونے لگا اور ایک دوسرے کا مخالف ہو گیا۔ آخر میں ان میں سے غیاث الدین بلبن سب پر غالب آ گیا اور حکمران بن گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی بلبن نے ترکانِ چہلگانی کا خاتمہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس گروہ کے اہم رکن اپنے چچیرے بھائی شیر خان کو بھی زہر دے کر ہلاک کر دیا اور آہستہ آہستہ ترکانِ چہلگانی کا زور ٹوٹ گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین دہلی سیریز۔ غیاث الدین بلبن ترکوں کی کراختائی نسل کے بری قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ جب منگولوں نے ترکستان فتح کیا تو بلبن کو غلام بنا کر بغداد کے ایک بزرگ خواجہ جمال الدین بصری کے ہاتھوں بیچ دیا، جو اسے ہندوستان لے آیا اور بلبن التمش کو تحفۃً دے کر شاہی انعامات سے سرفراز ہوا۔ سلطان رکن الدین کے زمانے میں بلبن تمام ہندوستانی ترکوں کا امیر اعلیٰ بن گیا۔ رضیہ سلطانہ کے دور میں اسے قید کر دیا گیا لیکن جلد ہی رہا ہو گیا۔ بہرام شاہ کے دور میں بلبن میر شکاری اور میر اخور کے منصب پر فائز ہو گیا اور جلد ہی بہرام شاہ کے امراء میں شامل ہو گیا۔ 1244 عیسوی میں بلبن امیر حاجب بن گیا اور ناصر الدین کے دور میں وزارت کے عہدے سے سرفراز ہوا اور بلبن کا اثر و رسوخ پورے ملک پر چھا گیا اور ناصر الدین کی وفات پر حکومت کی باگڈور التمش خاندان سے نکل کر بلبن کے ہاتھ میں چلی گئی۔ بلبن ایک باشعور، سمجھدار، ہوشیار اور صاحب وقار حکمران تھا۔ وہ ہمیشہ سلطنت کے اہم امور قابل اور موزوں لوگوں کے سپرد کرتا۔ نااہل لوگ محل کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ بلبن لوگوں کے کردار کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کی عالی خاندانی اور شرافت نسبی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ بلبن نے غیر مسلموں کو کبھی کوئی عہدہ نہ دیا۔ چنگیزی منگولوں کے حملوں سے تنگ آ کر کئی ممالک کے شہزادے بلبن کے پاس پناہ گزین ہوئے، جنہیں بڑی عزت سے امراء میں شامل کر لیا گیا اور ان شہزادوں کی نسبت سے علیحدہ علیحدہ محلے قائم کیے، جن کے نام یہ ہیں: محلہ عباسی، محلہ سنجر، محلہ خوارزم شاہی، محلہ علمی، محلہ علوی، محلہ عتابکی، محلہ غوری، محلہ چنگیزی، محلہ رومی، محلہ سنکری، محلہ یمنی، محلہ موسلی، محلہ سمرکندی، محلہ کاشگری اور محلہ خطائی۔ بلبن کے دربار میں نادر الوجود اور لاسانی افراد یکجا ہو گئے تھے، اس لیے اس کے دربار کی شان محمود غزنوی اور سنجر کے درباروں سے بھی زیادہ تھی۔ بلبن جب بھی کہیں نکلتا تو ایک عظیم الشان لشکر کی صورت نکلتا، جس سے باغیوں اور سرکشوں کے دل کانپ کر رہ جاتے۔ بادشاہ کی محفل میں نقش و نگار سے مزین فرش بچھایا جاتا، زربفت کے پردے لٹکائے جاتے اور چاندی اور سونے کے برتن استعمال کیے جاتے۔ اس کا یہ یقین تھا کہ جس بادشاہ کی سواری کے طریقوں اور دربار کی ترتیب میں آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے دشمن جلد قوت حاصل کر کے باغی ہو جاتے ہیں۔ بلبن ایک انصاف پسند حکمران تھا اور اس نے انصاف پسندی کی بہت سی مثالیں قائم کی۔ ایک دفعہ ایک امیر ملک لعیق نے ایک فراش کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ جب اس کی بیوی نے بلبن سے فریاد کی تو بلبن نے ملک لعیق کو اتنے ہی کوڑے مروائے جتنے اس نے فراش کو مارے تھے۔ جب ملک لعیق مر گیا تو اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی۔ اسی طرح اودھ کے حاکم ہیبت خان نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ جب فریاد بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو اس نے ہیبت خان کو 500 درے لگوا کر مقتول کی بیوی کے سپرد کر دیا کہ لو، چاہے اسے چھوڑ دو یا قتل کر دو۔ آخرکار ہیبت خان نے 30,000 سکے ہرجانہ ادا کر کے جان بچائی۔ بلبن اپنے بیٹوں کو 4 نصیحتیں کیا کرتا۔ نمبر 1، بادشاہ
بادشاہ اپنے روب اور شان و شوکت کا مناسب وقت پر استعمال ضرور کرے اور خلق خدا کی بھلائی ہمیشہ مد نظر رکھے۔ نمبر 2، ملک میں بدکاری مروج نہ ہونے دے اور فاسقوں اور بغیرتوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ نمبر 3، امور سلطنت اہل لوگوں کے سپرد کرے اور ملک میں بدعقیدگی نہ پنپنے دے۔ نمبر 4، انصاف کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حکومت ملنے سے پہلے بلبن شراب نوشی کا رسیا تھا، لیکن بعد میں ایسا طائب ہوا کہ ہمیشہ باوضو رہا، حتیٰ کہ حجت، اشراق اور چاشت بھی قضا نہ ہونے دی، اور جمعہ کی نماز کے بعد صوفیہ اور علماء سے ملاقات کے لیے جانا اس کا معمول تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو بادشاہ اپنے وقار کا تحفظ کرتا ہے وہ اطمینان سے حکومت کرتا ہے۔ اس علاقے میں بغاوت جنم لیتی، بادشاہ وہ پورا علاقہ تباہ کر دیتا۔ بلبن شکار کا شوقین تھا اور اکثر 1000 پیادوں اور 1000 سواروں کے ساتھ شکار پر نکل جاتا۔ جب ہلاکو خان کو بلبن کے اس شوق کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس طرح بلبن اپنی سواری کی ورزش اور لشکر کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تتاریوں کے حملے عام تھے تو بلبن نے عاقبت اندیشی سے کام لیتے ہوئے کوئی نیا علاقہ فتح نہ کیا اور لشکر دہلی میں اپنے کنٹرول میں رکھا۔ بلبن کے دور میں مواتی لٹیروں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا تو بلبن نے تقریباً 1 لاکھ مواتی ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ بدایوں، سنبل اور امروجہ میں باغیوں نے سر اٹھایا تو بلبن نے ان علاقوں میں قتل عام کروا دیا اور بغاوت کو چل ڈالی۔ بعد میں کوہ پایا کا سفر کیا اور وہاں کی بغاوت کو چلنے کے لیے بھی قتل عام کروا دیا اور 2 سال اسی علاقے میں رہا اور پھر واپسی پر بے شمار اعلیٰ نسل کے گھوڑے ساتھ لے کر دہلی آیا۔ واپسی پر بادشاہ نے بوڑھے لشکریوں کو معزول کر دیا، لیکن انہیں پوری تنخواہیں دی جاتی رہیں۔ بلبن کی تخت نشینی کے 4تھے سال اس کا چچیرا بھائی شیر خان فوت ہو گیا، جس نے منگولوں کے فتنے کو پوری طرح روکا ہوا تھا۔ اس کی موت کے فوراً بعد منگولوں کے فتنے نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ 1280 عیسوی میں لکھنوتی کے صوبیدار تغرل نے بغاوت کر دی اور خود کو سلطان مغیث الدین کے نام سے لکھنوتی کا بادشاہ مشہور کر دیا۔ بلبن نے ایک لشکر امین خان کی سربراہی میں لکھنوتی بھیجا، جسے شکست ہوئی۔ بلبن نے دوسرا لشکر بھیجا، لیکن اسے بھی شکست ہوئی۔ اب کی بار بلبن خود لشکر لے کر نکلا تو تغرل میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ایک لمبی تلاش کے بعد ملک محمد صفدر نے تغرل کو قتل کر دیا اور تغرل کے ہمدردوں کا بھی قتل عام ہوا، جس کے ساتھ ہی فتنہ بغاوت اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ملک صفدر تغرل کش کے نام سے مشہور ہوا۔ انہی دنوں ایران کی طرف سے منگولوں نے چنگیزی امیر تیمور کی سربراہی میں ملتان پر حملہ کر دیا۔ مقابلے میں بلبن کا بیٹا خان شہید بھی ملتان پہنچ گیا۔ شروع میں خان شہید غالب رہا، لیکن خان شہید کی شہادت پر منگول غالب آ گئے اور ایک فاتح کی حیثیت سے واپس گئے۔ منگولوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے سپاہیوں میں امیر خسرو بھی شامل تھے۔ خان شہید کی موت کے بعد بلبن مستقل بیمار رہنے لگا۔ بلبن نے خان شہید کے بیٹے کی خسرو کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، لیکن بلبن کی وفات پر امرا نے کیقباد کو دہلی کا تخت نشین کر دیا۔ غیاث الدین کی حکومت کو دہلی کی سب حکومتوں سے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ اس دور میں شیخ فرید الدین گنج شکر، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور شیخ بدر الدین اپنے فیض سے ہندوستان کو سیراب کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہاب الدین غوری سے کہا گیا کہ کاش آپ کے بیٹے ہوتے جو آپ کی سلطنت کے وارث ہوتے، تو غوری نے
اپنے غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اپنے ان بیٹوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ میری سلطنت کو عروج تک پہنچائیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ 1206 عیسوی میں قطب الدین ایبک سے شروع ہونے والی مملوک سلطنت نے ایسے احسن انداز سے امور سلطنت سر انجام دیے کہ قیامت تک کے لیے دنیا کے بہترین حکمرانوں میں اپنا نام درج کروا لیا۔ مملوک سلطنت کے نامی گرامی حکمرانوں میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، رضیہ سلطان، ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبل شامل ہیں۔ مملوک حکمرانوں نے نہ صرف عدل و انصاف کا بول بالا کیا، ملک میں امن و امان کو قائم رکھا، بلکہ چنگیزی یلغار کو بھی روکے رکھا اور تاتاریوں کے ہر حملے کو پسپا کیا۔ 1206 عیسوی میں قائم ہونے والی مملوک سلطنت معز الدین کیقباد کی وفات پر 1290 عیسوی میں اپنے انجام کو پہنچی اور دہلی کا تاج جلال الدین فیروز خلجی کے سر پر سج گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلاطین دہلی سیریز۔ 1286 عیسوی میں غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد اس کا پوتا اور بغرا خان کا بیٹا معز الدین کیقباد تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے وقت کیقباد نفیس طبیعت کا مالک اور خوبصورت 18 سالہ نوجوان تھا، جس میں اعلیٰ اخلاق کی تمام خصوصیات پائی جاتی تھی۔ مہذب اور بہترین اساتذہ 24 گھنٹے اس کی نگرانی میں لگے رہتے، لیکن جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا تو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ چڑھتی ہوئی جوانی، حسن و جمال اور حکمرانی کی طاقت نے اپنا رنگ دکھایا اور کیقباد ایک ذمہ دار نوجوان سے ایک نفس پرست عیاش بن گیا۔ بادشاہ کی دیکھا دیکھی رعایا میں بھی شراب نوشی عام ہو گئی۔ گویوں اور عیش پرستوں کے بخت کا ستارہ بلند ہو گیا۔ راگ رنگ اور گانا بجانا عام ہو گیا اور امراء سے لے کر عامت الناس تک سبھی ایک ہی رنگ میں رنگ گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شراب کا سیلاب آ گیا ہو، جس میں ہر کوئی غرق ہو کر مدہوش ہو گیا ہو۔ دریائے جمنا کے کنارے کے لوکھری کے مقام پر ایک شاندار محل تعمیر ہوا اور بادشاہ مہکشوں، غزل خوانوں، طبلہ نوازوں، رقاصوں اور گویوں کے ہمراہ اس محل میں چلا گیا اور عیاشی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ ملک نظام الدین وکیل سلطنت کے عہدے پر فائز ہوا اور ملک کے سفید و سیاہ کا مالک ہو گیا۔ بادشاہ کے محل کے ارد گرد امراء کے محل بھی تعمیر ہوئے اور سب کے دن عید اور راتیں شب برات ہو گئیں۔ مساجد اور خانقاہیں ویران ہو گئیں، جبکہ شراب کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی۔ گویے عام لوگوں کے لیے نایاب ہو گئے۔ وکیل سلطنت ملک نظام خان کے دل میں خود مختاری کا شوق پیدا ہوا اور اس نے امراء کو ساتھ ملا کر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ بگڑے ہوئے حالات دیکھ کر بلبل کا نواسا اور خان شہید کا بیٹا کیخسرو غزنی کے حاکم تیمور خان سے مدد کا طلبگار ہوا۔ جب امداد نہ ملی تو کیخسرو کیقباد سے معافی کا طلبگار ہوا۔ کیقباد نے خط کے ذریعے معافی قبول کرنے کا پیغام بھجوایا اور کیخسرو کو اپنے پاس بلوایا، لیکن ساتھ ہی نظام الملک کو کیخسرو کے قتل کا پروانہ جاری کر دیا، جس نے کیخسرو کو راستے میں ہی قتل کر دیا۔ ملک نظام نے آہستہ آہستہ کیقباد کے مخلص امراء کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس سے سب کے دلوں پر اس کا رعب بیٹھ گیا اور اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اسی دوران منگولوں نے لاہور پر حملہ کر دیا۔
لیکن کیقباد کے لشکر نے منگولوں کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ نظام الملک نے بلبن کے دور کے تمام ترکی امرا بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیے اور اپنے تمام حریفوں کا خاتمہ کر کے پورے ملک کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ نظام الدین کی بیوی بادشاہ کی منہ بولی ماں بن کر پورے محل پر چھا گئی اور اندرون خانہ حکومت کرنے لگی۔ اگر کیقباد کو کوئی نظام الدین کے بارے میں کچھ کہتا تو بادشاہ نظام الدین کو بتا دیتا، جو متعلقہ شخص کو قتل کروا دیتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بادشاہ کا محل ویران ہو گیا اور تمام رونقیں نظام الملک کے محل میں منتقل ہو گئی۔ امیر الامراء ملک فخر الدین نے اپنے بھتیجے نظام الملک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ جب بگرا خان نے اپنے بیٹے کیقباد کو نظام الملک کے ہاتھوں کھلونا باندھتے ہوئے دیکھا تو لشکر لے کر دہلی کی طرف چل دیا۔ دونوں لشکر آب سرد کے مقام پر آمنے سامنے آئے، لیکن جنگ ہونے کی بجائے باپ اور بیٹے کی محبت غالب آ گئی اور کیقباد نے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ باپ اور بیٹے کی محبت امیز ملاقاتوں کا یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا، جس کا تذکرہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن السعدین میں کیا ہے۔ باتوں باتوں میں باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ بیٹا، میں دہلی اور لکھنوتی دونوں حکومتوں کو زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تم اگر اس زوال پذیری سے بچنا چاہتے ہو تو میری 4 نصیحتوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنی صحت اور جان کا خیال رکھو۔ نمبر 2، اپنے امیروں کی خون ریزی سے اجتناب کرو اور تجربہ کار وزیروں میں سے 2 مزید وزیروں کو اپنا شریک کار بناؤ۔ نمبر 3، اگر کوئی راز کھولنا منظور ہو تو 4 وزراء کے سامنے کھولو، کسی ایک پر کبھی مت کھولنا۔ نمبر 4، نماز، روزے اور شریعت مطہرہ کا پابند ہو جاؤ۔ سب کے سامنے یہ نصیحتیں کرنے کے بعد باپ نے بیٹے کے کان میں سرگوشی کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے نظام الملک کو قتل کر دو۔ اس کے بعد کیقباد نے زہد و تقوی والا راستہ اپنایا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس پر قائم نہ رہ سکا اور جذبہ حسن پرستی غالب آ گیا اور کیقباد اسی پہلے والے راستے پر لوٹ گیا۔ لیکن کثرت مے نوشی اور خوبصورت حسیناؤں کی صحبت کیقباد کے حسن اور اس کی صحت کو کھا گئی اور بادشاہ کمزور اور نحیف ہو کر بستر مرگ تک جا پہنچا۔ اسی عالم میں اسے دوبارہ اپنے باپ کی نصیحتیں یاد آنے لگیں اور اس نے ملک نظام الدین کا خاتمہ ضروری سمجھا، لیکن جب کسی مناسب طریقے سے کامیاب نہ ہوا تو غصے سے کام لینے لگا، لیکن پھر جلد ہی امراء کے تعاون سے نظام الملک کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ بادشاہ کا مرض جب بڑھا تو وہ لقوہ اور فالج کی صورت اختیار کر گیا اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہا۔ ان حالات میں بادشاہ کے 3 سالہ بیٹے کیومرث کو سلطان شمس الدین کا خطاب دے کر تخت نشین کر دیا گیا۔ اب شاہی امراء 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا خلجی گروہ، جن کا روح رواں جلال الدین فیروز تھا، اور دوسرا ترکی گروہ جو ملک ایتمر سرخا کے زیر اثر تھا۔ امراء کے آپس کے اختلافات کی بنا پر اب ملک کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہوا اور فتنہ و فساد عام ہو گئے۔ جلال الدین فیروز کے گروہ نے ملک ایتمر سرخا کو قتل کیا اور کیومرث کو گرفتار کر لیا۔ جلال الدین فیروز کے حکم سے وہ ترک بچے جن کے والدین کو کیقباد نے قتل کروایا تھا کہ لوکھری کے محل کی طرف بڑھے اور کیقباد کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش
دریائے جمنا میں بہا آئے۔ جلال الدین فیروز نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور دہلی کا تخت نشین ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی دہلی کا تخت غور کے ترکی نژاد غلاموں کے ہاتھوں سے نکل کر خلجیوں کے پاس چلا گیا۔ اقبال کی موت 1290 عیسوی میں ہوئی۔